میرے ایوان کے اگلے شاعر محترم، ان کا تعلق ساہیوال سے ہے، جناب محترم نئی منجم سرفراز صاحب سے درخواست گزار تشریف لائے اور اشاعت عطا کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سلام اس ذات پہ جو باعث تخلیق کائنات ہے، سلام اس ذات پہ جو باعث تخلیق کائنات ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مدح اسرائی کا موقع دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ طاہر بھائی ان چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی مدح اسرائی کے لیے چنا ہے۔ اور بطور مسلمان ہر کسی کی خواہش یہی ہے کہ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور میری دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات طاہر بھائی کے زور قلم میں اضافہ کرے اور ان کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، جو ہمارا مقصد ہے۔ دو شعر سناتا ہوں۔ پہلے تو معذرت یہ کہ میں تیاری کر کے بالکل نہیں آیا، دو شعر مجھے اپنی نعت کے یاد ہیں۔ میرے پچھلے 15-20 دنوں سے کافی زیادہ ذاتی مصروفیت تھی، تو وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ دو شعر۔ مجھے تو ان کی شفاعت پہ مان رہتا ہے، مجھے تو ان کی شفاعت پہ مان رہتا ہے، بخش ہی دے گا خدا گمان رہتا ہے۔ مجھے تو ان کی شفاعت پہ مان رہتا ہے، بخش ہی دے گا خدا مان رہتا ہے۔ گرمی محشر جب ذہن میں آ جاتی ہے، گرمی محشر جب ذہن میں آ جاتی ہے، بس ذات مصطفیٰ پہ میرا دھیان رہتا ہے۔ جزاک اللہ۔ محسن نقوی صاحب کے اشعار کچھ میں آپ کی سماعتوں کا نام کر رہا ہوں۔ الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے۔ آپ کی سماعتوں کو تازہ کر رہا ہوں کہ الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی گھٹا ہے۔ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں پڑا ہے۔ اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں پڑا ہے۔ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری رحمت نے کیا ہے۔ بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے، اور بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے۔ محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔